بار کہ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے یہ دادی اماں جو ہیں میری، وہ یہ جو سلسلہ نیاز کا ہمارے گھر میں شروع ہوا 10 محرم پر، کردار اور مقام ایسا تھا کہ عدل و اصلاح اور امت محمدی کی بیداری کے لیے نکلا ہوں۔ مومنات شام غریبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہجری 10 محرم کا دن یعنی قیامت صغریٰ کا دن۔ آج کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا، بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گی کہ شہادت امام حسین علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم شہادت ہے، کیونکہ اللہ کا جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ میرے بندوں کو جا کے یہ دین دو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچایا ہے، اس دین کی حفاظت کی ہے، اس دین کو دوبارہ جو ہے کھڑا کیا ہے اپنے پیروں پر۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سمجھیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے اس کو غور سے سمجھیے۔ امام نے نماز میں سر کٹا دیا، امام نے اپنا 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، امام نے اس دین کو علی اکبر جیسا جوان دے دیا، امام حسین نے اس دین کے لیے اپنا کڑیل جوان بھائی حضرت غازی عباس علیہ السلام دے دیے، امام نے اپنا 13 سال کا بھتیجا ٹکڑوں کی مانند دین کو دے دیا۔ تو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پر بس انگلی اٹھا رہے ہیں، تم یہ، تم ایسے، تم ویسے، تم فلاں، تم فلاں، تم فلاں۔ کیوں؟ جب ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نبی کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یو آر مسلم، فرقوں میں ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا یہ کہاں کا دین ہے؟ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، ہمیں کسی کا قتل کرنا نہیں سکھایا۔ تو ہم آج ایسے پتھر دل کیوں ہو چکے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشیاں منائیں، ہم تنقید کریں؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ تو خدا را مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں اور خود مطالعہ کریں، خود چیزوں کو سمجھیں اور دیکھیں۔ اور باقی مجھ سے ایک سوال ہو رہا ہے بار بار کہ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے یا آپ فاقے سے ہیں؟ تو جتنے بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ فاقہ رکھتے ہیں، وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے معصومین نے اس کے بعد 10 محرم کا روزہ نہیں رکھا۔ ہم فاقہ رکھتے ہیں، فاقہ جس لائک روزہ ہی کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن جیسے روزے میں سحری کا افطاری کا اہتمام ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اور فاقہ جو ہے وقت عصر یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کھول دیا جاتا ہے اور روزہ مغرب کی اذان کے ساتھ کھولا جاتا ہے۔ تو بس اتنا سا فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھیں، ان چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں۔ ہمارے دین نے ہمیں بہت سی آزادیاں دی ہیں، بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں اور کھول کھول کر ہمارے سامنے ہر چیز واضح کر کے رکھ دی ہے۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے لیتے ہیں۔ جی ابھی ہم جانے لگے ہیں جلوس امام حسین علیہ السلام پر، کیونکہ ہم نے فاقہ کی نیاز دینی تھی۔ بس جو بھی ہوگا آگے آگے میں چل کر آپ کو دکھاتی رہوں گی۔ صبح میں 6 بجے سوئی ہوں اور تقریباً 11 بجے میری آنکھ کھلی ہے اور میں نے کچن میں آ کے دیکھا تو ماما بابا جو ہیں فاقہ کی نیاز تیار کرے تھے۔ اچھا یہ نیاز جو ہے یہ دادی اماں جو ہیں میری وہ بناتی تھی اور تقسیم کرتی تھی، آج سے کوئی 45 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کی وفات کے بعد میرے بڑے تایا ابو، میرے مرحوم تایا ابو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، دوسرے نمبر والے، اور اس کے بعد میرے بابا، یہ مل کے یہ نیاز تیار کرتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ جب سے میرے تایا ابو کی فیملی باہر شفٹ ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تو اس کے بعد سے جو ہے 25 سال ہو گئے تقریباً یہ نیاز ہم لوگ خود بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باہر سے بھی بنواتے ہیں، لیکن گھر کے اندر لازمی بنتی ہے، بے شک وہ کم بنے یا زیادہ بنے، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ نیاز کا ہمارے گھر میں شروع ہوا، الحمدللہ ہماری تیسری پیڑھی میں ابھی تک جو ہے یہ سلسلہ قائم دائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آگے آنے والی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، الہی آمین۔ بابا نے دعا کروائی اور اس کے بعد ہم سب فیملی نے مل کر بیٹھ کے پیکنگ سٹارٹ کی۔ سب سے پہلے ہم نے جلوس کے لوگوں کے لیے نیاز بنائی اور فیملی ممبرز کے لیے بھی
جو ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں ان سب کے گھروں میں بابا خود پرسنلی جا کے دے کر آئے تھے. بابا کے آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے جلوس کے لیے نکل گئے تھے. اچھا آگے چل کر میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر اور 10 محرم پر چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے. کائنڈلی اس کو سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. امام حسین کا 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ظہور ہوا. آپ کے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. آپ کا بچپن آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرا. تاریخ میں آپ کی بیگمات کی تعداد 3 بتائی جاتی ہے. آپ کی پہلی زوجہ شاہ زنان جو ایرانی بادشاہ سوم کی بیٹی تھیں. اہل بیت میں آپ شہبانو سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہیں. آپ کی دوسری زوجہ لیلہ بنت ابی مروہ سلام اللہ علیہا ہیں جو کہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتی تھیں. آپ کی تیسری زوجہ ربا بنت عمر القیس سلام اللہ علیہا ہیں. آپ قبیلہ کلب کی شہزادی تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 چاند سے فرزند عطا فرمائے. آپ کے سب سے بڑے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں جن کو آپ کے بعد امامت کا شرف حاصل ہوا. آپ کے دوسرے بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہیں جو آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. آپ کے تیسرے بیٹے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہیں وہ بھی کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 خوبصورت سی شہزادیاں بھی عطا فرمائی. آپ کی پہلی بیٹی کا نام شہزادی کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی دوسری بیٹی کا نام شہزادی صغریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کی تیسری بیٹی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں. جب یزید ابن معاویہ نے 60 ہجری میں خلافت سنبھالی تو اس نے چاہا کہ تمام اسلامی شخصیات اس کی بیعت کریں تاکہ اس کی حکومت کو شرعی شکل مل سکے. مدینہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امام حسین تھے کیونکہ ایک وہ تو نواسۂ رسول تھے اور دوسرا ان کا کردار اور مقام ایسا تھا کہ ان کے انکار سے یزید کی خلافت کا باطل ہونا کھل جاتا. قاضی شریح کوفہ کا مشہور درباری قاضی تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے خلاف سب سے اہم فتویٰ دیا کہ حسین ابن علی حکومت کے خلاف ہیں، ان کا قتل شریعت کے مطابق جائز ہے. اس کے بعد کوفہ، شام اور دیگر علاقوں سے 18,000 علماء و مفتیوں نے یزید کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ دیا کہ خروج کرنے والے یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا شرعیاً جائز ہے بلکہ واجب ہے. ان لوگوں کے بارے میں امام حسین نے فرمایا، لوگوں کا دین ان کی زبانوں پر ہے، جب تک دنیا ٹھیک چلے وہ دین کے ساتھ ہیں، مگر جب آزمائش آئے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. اور اسی لیے 61 ہجری 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 72 کے مقابلے میں 9 لاکھ کے لشکر آئے. کیونکہ ایک وارث قرآن کو قتل کرنے کے لیے 9 لاکھ حافظ قرآن یزید نے بلوائے تھے. 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین کے تمام عزیز اہل بیت اور وفادار اصحاب شہید ہو چکے تھے. حضرت علی اکبر، حضرت غازی عباس علیہ السلام، قاسم، اون محمد، حبیب ابن مظاہر سب کی لاشیں خاک پر پڑی تھیں. خیموں میں عورتوں اور بچوں کی سسکیاں تھیں. امام تنہا پیاسے زخموں سے چور مگر سر بلند کھڑے رہے. امام نے بیویوں سے کچھ وصیتیں کی اور آخری الوداع سلام کہنے کے بعد جنگ کے میدان کی طرف چل پڑے اور فوجی اشقیاں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے لوگو میری بات سنو، مجھے مارنے سے پہلے میری دلیل سن لو. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تم جانتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں. کیا تم نے رسول کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر بھی تم میرا خون بہانے آئے ہو؟ اے لوگو، کیا میں نے کسی کا مال لوٹا؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا؟ میں تو صرف عدل و اصلاح اور امت محمدی کی بیداری کے لیے نکلا ہوں. تم جان لو اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم نے قرآن، نبی اور اللہ کے دین کا دامن چھوڑا. میں موت کی سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینا ذلت. اگر تم میری جان لینے پر تلے ہو تو جان لو، حسین سر تو دے سکتا ہے مگر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اے دنیا والو، تم نے میرا پانی بند کیا، میرے بچوں کو پیاسا رکھا. علی اکبر، عباس اور میرے ساتھی سب شہید ہو گئے، مگر یاد رکھو
میرا خون تمہاری آنکھوں کا خواب حرام کر دے گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے بے سکون رکھے گا۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں اور اسی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ میری قربانی رہتی دنیا تک حق کی علامت بنی رہے گی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لال نے ایسی جنگ کی کہ فوج اشکیاں دور دور تک بھاگنے لگی، لیکن وقت عصر آواز قدرت آئی، یا ایھا النفس مطمئنہ، جو کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 ہے۔ اس کا ترجمہ: اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ بس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور فوج اشکیاں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بس جس لعین کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے آپ کو وہ مارا، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے، کہیں سے تیر، کہیں سے پتھر، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے آپ پر ریت برسائی۔ مومنات، امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے۔ شمر اپنی تلوار لہراتا ہوا امام کے پاس آیا اور زہرا کے لال کو پس گردن سے ذبح کرنا شروع کیا۔ 13 ضربوں سے امام حسین علیہ السلام کو اس نے قتل کیا اور سر مبارک کو نوکے نیزہ کی انی پر بلند کیا تو فوج اشکیاں میں نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجنے لگی۔ مومنات، شام غریبہ قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک منادی کی گئی کہ خیام امام حسین علیہ السلام کو لوٹ لیا جائے۔ فوج اشکیاں اپنے ہاتھوں میں آگ لیے بیبیوں کے خیام کو لوٹنے چلیں، اور بیبیوں کے خیام کو آگ لگائی گئی، بیبیوں کے خیام کو لوٹا گیا اور چادر تطہیر کو بیبیوں کے سروں سے چھینا گیا۔ علی کی وہ بیٹی جو کبھی اپنے بابا کے سامنے تک نہیں آئی، وہ ایک رات میں ہی عباس بن گئی۔ وہ بیوی جلتے ہوئے خیام سے حسین کی آخری نشانی امام زین العابدین علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیام سے باہر لے کر آئیں اور ساری بیویوں اور بچوں کو جمع کر کے پہرے پر زینب کھڑی ہو گئی۔ مومنات، مختصر یہ کہ آل نبی کی بیٹیاں ساری رات کھلے آسمان کے نیچے بے پردہ بیٹھ کے روتی رہیں اور فوج اشکیاں جشن مناتے رہے کہ انہوں نے حسین السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر کبھی بھی اپنی رحمت نہ کرے۔